اس وقت ہمارے ساتھ تمام ویورز کو السلام علیکم، اور آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی پسند کی وجہ سے میں نے ایک اور نئی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ اور اس ویڈیو سیریز میں یعنی جیسے امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے سیریز چل رہی ہے اور سائنسی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے سیریز چل رہی ہے، تو اب یہ جو سیریز میں بنا رہا ہوں امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آج سے 1200 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو سائنسی انکشافات کیے اور جو لاز اور جو قانون بتائے، آج اسی کو فالو کر کے اور آنے والے دور میں یعنی 1800 میں اور 1700 میں جب سائنس نے ترقی کی اور یورپ جیسے ممالک، یورپ کے دیگر ممالک سے سائنسدان ابھرے اور وہاں پہ یہ فضا پیدا ہوئی، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تو یہ وہ دور تھا جس وقت صرف مدینے میں اس طرح کھل کے بات ہو سکتی تھی، یعنی رسول اللہ کے کام کے بعد اور پھر مولا علی کے علمی بیانات کے بعد وہاں پہ ایسی فضا پیدا ہوئی تھی کہ وہاں پہ آرام سے کسی بھی عناصر کے بارے میں بات ہو سکتی تھی، سورج پہ بات ہو سکتی تھی، زمین پہ بات ہو سکتی تھی۔ تو دیکھا جائے تو ماڈرنائزیشن اسلام نے دی، اسلام نے وہ باؤنڈریز بڑی کر دی تھی، اسلام نے وہ زاویہ بڑا کر دیا تھا انسان کا کہ وہ آرام سے ان تمام چیزوں پہ بات کرے، کیونکہ اسلام نے کہہ دیا تھا وہ خدا ہے جو غیب میں یعنی جو نظر نہیں آتا، اور یہ تمام ممالک اس زمانے میں ان خداؤں کو مانتے تھے کہ جو سورج یا چاند یا تارہ دکھنے والے خداؤں کو۔ اس وجہ سے ان خداؤں کو ماننے کی صورت میں ان کا علم بھی محدود تھا، ان کی سوچ بھی محدود تھی۔ اس چیز کو پھیلایا اور انسانی شعور کو اجاگر کیا اسلام نے، قرآن نے اور ائمہ کی تعلیمات نے۔ تو امام صادق علیہ السلام جس وقت مدینے میں موجود ہیں تو وہاں پہ وہ فضا موجود ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے شروع کردہ مدرسے اور وہاں پہ جو تعلیمی ماحول بن گیا، وہاں پہ یہ فضا موجود تھی کہ بآسانی ان تمام چیزوں پر زمین کے حوالے سے، چاند یعنی مختلف علوم پہ بات ہو سکے، اور ائمہ اس دنیا میں علم پھیلانے اور ہدایت اور رشد و ہدایت کے لیے ہی آئے تھے، تو ان کے لیے وہ بہت اچھا ایک موقع میسر آیا امامت کو کہ علمی کام ہو اور کھل کے تمام چیزوں پر بات ہو۔ تو آج اس ویڈیو میں جس چیز کو میں نے موضوع بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ارسطو نے ایک تصور دیا عناصر اربع کے حوالے سے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ارسطو ایک مشہور فلسفی یورپ کی دنیا میں، اور ان کی ایک تاریخ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ارسطو اور سقراط پہلے سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے بنیاد رکھی سائنسی علوم کی، فلسفے کے۔ پہلے تو فلسفہ تھا، فلسفے کو ہی کنورٹ کر کے سائنس اور پھر اس کو لاز میں تبدیل کیا گیا۔ تو ارسطو کا ایک مشہور فلسفہ تھا جس کو امام صادق کی بزم میں جب بیان کیا گیا، ارسطو نے کہا تھا کہ 4 عناصر ایسے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ بنیادی عناصر ہیں اور تمام چیزیں انہی عناصر سے مل کر بنی ہیں۔ تو جب امام صادق کی بزم میں یہ بات ہوئی تو امام صادق نے تنقید کی اور کہا کہ ارسطو جیسے اتنے بڑے فلسفی کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ زمین ایک عناصر نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، یعنی کمپاؤنڈ ہے، بہت سے عناصر، بہت سے ایلیمنٹس، اگر میں آسان زبان میں بولوں، بہت سے ایلیمنٹس اور سبسٹینسز سے مل کے مٹی بنتی ہے، اس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں۔ ارسطو نے کہا کہ آگ، ہوا، پانی، مٹی ایک عناصر ہے۔ دوسری بات امام نے فرمائی کہ ہوا بھی ایک عناصر نہیں ہے، ہوا بھی بہت سی گیسز سے مل کے کمپاؤنڈ بنی، یعنی جس میں آکسیجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، کاربن مونو آکسائڈ بھی ہے، دیگر گیسز ہوا میں بھی موجود ہیں۔ تو امام نے یہاں پہ تعجب کیا اور ارسطو پر تنقید کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ 4 عناصر بنیادی ہیں، اور یہ بات آج بھی مشہور ہے، لوگ اسی بات کو دہراتے ہیں کہ یہی 4 عناصر ہیں اور یہی بنیادی 4 عناصر ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس بات کو ڈینائی کیا اور ثابت کیا۔ تو امام نے فرمایا کہ زمین بھی بہت سے ایلیمنٹ سے مل کر خاک بنی ہے، مٹی بنی ہے، اور ہوا بھی بہت سی گیسز یعنی اس میں دیگر اجزاء، خواص بھی شامل ہیں، تو یہ ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ایک عناصر میں شامل ہو جائے گا؟ یہ خود کمپاؤنڈ ہے، مرکب ہے۔ اب جب امام نے یہ لاء دیا اور پھر ایک عرصے کے بعد یعنی 1700 اور 1800 عیسوی میں جب فرانس کے سائنٹسٹ اس فیلڈ میں آگے آئے ہوا کے حوالے سے، آکسیجن کے حوالے سے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ امام صادق نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح ہے، بے شک، اور انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے کہ مٹی میں بھی جو ہے بہت سارے ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں، بہت سے سبسٹینسز ہوتے ہیں، اور ہوا میں بھی بہت سی گیسز موجود ہوتی ہیں۔ تو اس وقت ایک بہت ہی مشہور سائنٹسٹ لاوازیئر نے ایک کانسیپٹ دیا کہ آکسیجن کو اس نے ہوا سے الگ کیا، اور اس نے کہا ہاں بے شک یہ تو ہے کہ ہوا میں دوسرے گیسز بھی موجود ہیں، اور آکسیجن جو ہے ایکچولی وہ انسان کی نیڈ ہے۔ امام نے کہا تھا کہ ہوا میں اور جو دیگر گیسز موجود ہیں وہ بھی انسانی صحت کے لیے اور انسان کے سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو اس نے لاوازیئر نے یہ بات کہی کہ ایسا نہیں ہے،
ہوا میں آکسیجن کا جو حصہ ہے اس کا تعلق انسانوں سے، جانداروں سے ہے، لیکن یہ جو امام صادق نے بات کہی کہ اس کے اندر دیگر گیسز بھی انسان کے لیے مفید ہیں، اس نے کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ امام کی بات یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہوا میں دوسری گیسز موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ وہ دیگر گیسز بھی سانس لینے کے لیے مفید ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں اور ڈیپتھ میں جائیں، اور جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بات جانتے ہوں گے کہ جب آکسیجن ایلیمنٹ کی فارم میں ہوتا ہے سنگل ایٹم میں، تو یہ ری ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو اگر صرف آکسیجن موجود ہو اور یہ جلانے میں بھی مددگار ہے، تو اگر صرف آکسیجن موجود ہوتی ہماری ایئر کے اندر تو انسانی پھیپھڑے جل جاتے، سانس ہی نہیں لے پاتے۔ تو یہ جو کم مقدار میں دیگر گیسز موجود ہیں، یہ آکسیجن کو انسانی جسم میں جانے کے بعد کمپاؤنڈ بنانے سے روکتی ہیں۔ اگر یہ گیسز نہ موجود ہوں تو انسان اسی آکسیجن سے جل بھی سکتا ہے، پھیپھڑے جھلس جائیں گے، پھیپھڑے جل جائیں گے۔ تو بعد میں چل کے 19ویں صدی میں سائنٹسٹ کو پتہ چلا کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ ہوا کے جو دیگر اجزاء ہیں، جو خواص ہیں، وہ بھی انسانی صحت کے لیے اور انسان کے سانس لینے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آکسیجن کی نیچر جو ہے وہ ری ایکٹیو ہے، وہ فوراً کسی کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے، اور جیسے ہی انسان سانس لیتا ہے خالص آکسیجن کو، تو وہ اندر جا کے بلڈ کے ساتھ اپنا ری ایکشن کر کے ایک کمپاؤنڈ بناتی، اور انسان کو آکسیجن اندر فیل ہی نہیں ہوتی کہ اس نے سانس لی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بناتے وقت اور اس فضا کو بناتے وقت آکسیجن کے ساتھ دیگر ادر گیسز بھی رکھیں، تاکہ آکسیجن کی جو ری ایکٹیو نیچر ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے، لیکن یہ خالص آکسیجن انسانی پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ امام صادق جب تنقید کر رہے ہیں ارسطو کے فلسفے پر، تو یہ 700 عیسوی کا پیریڈ ہے، یعنی 700 AD، اور اس کے بعد جو یہ لوازیئر کی ریسرچ ہوئی اور اس نے پتہ لگایا کہ امام صادق نے صحیح کہا تھا، یہ ہے 1700، یعنی پورے 1000 سال کے بعد جا کے اس یورپی دنیا کو پتہ چلا کہ امام نے جو فرمایا تھا وہ بجا اپنی جگہ ہے، حق ہے۔ دوسری حیرت کی بات یہ اور امام کے فضائل کی اور فضیلت کی بات یہ کہ جب امام صادق کی تنقید کر رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد کی درسگاہ میں، تو امام صادق کی اس وقت جو حیات ہے وہ صرف 10 برس ہے۔ تو 10 برس کے عرصے میں امام صادق ارسطو کے دیے ہوئے فلسفے کو درست کر کے بیان کر رہے ہیں، اور اس کے راز رموز اور اس پہ تنقید کر کے اصل بات عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ امامت کا کارنامہ اور یہ امامت کے کام جو ہمارے لیے باعث فخر ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ جو بات تمہیں قرآن میں نہیں ملے گی وہ بات ہم اہل بیت تمہیں بتائیں گے۔ اور یہاں پہ ایسی تمام ریسرچ جو ہمیں ملتی ہیں اور جس کی بنیاد اگر ہم جا کے دیکھیں تو ہمارے ائمہ اور ہمارے اولیاء کی جانب اس کی بنیاد بنتی ہے۔ تو یہ فخر کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے، اور یہ فضیلت کی بات ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ سائنسی دنیا ان چیزوں کو قبول کرتی ہے۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ ہمارے اماموں کی اس علمی کوشش کو اور اس علمی کارناموں کو مانتے ہیں اور لکھتے ہیں، اور صاف لکھتے ہیں، اس میں کچھ انکار نہیں کرتے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں اور کہیں تعصب کا شکار نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کی اچھی بات یہ ہے کہ جب وہ لکھنے پر آتے ہیں تو جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، کہیں کوئی گھٹاؤ بڑھاؤ۔ لیکن اگر جیسے ہی ہم اپنی اسلامی تاریخ اور ان چیزوں میں آتے ہیں تو یہاں پہ مجبوریاں آ جاتی ہیں، علماء کے اپنے مسئلے آ جاتے ہیں، بیان کرنے والوں کے اپنے مسئلے آ جاتے ہیں، تو اتنے مسئلے آتے ہیں کہ وہ کمال کو چھپانا پڑ جاتا ہے اور یہ لوگ چھپا دیتے ہیں۔ لیکن یہ باہر کے جو لکھنے والے ہیں ان میں کم سے کم تعصب نہیں ہوتا، یہ جو دیکھتے ہیں، یہ جو پڑھتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں، وہ بیان کر دیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ معاشرے ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کمال کو مانتے ہیں، وہ علم کو مانتے ہیں، وہ تحقیق کو مانتے ہیں، وہ کام کو مانتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ نظام دوسرے ہیں، یہاں پہ دیگر چیزوں کو مانا جاتا ہے۔ یہاں ایک اگر اچھا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا لایا جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں یہ، تو ہم اسی میں رہ گئے اور وہ لوگ کمال تک پہنچ گئے۔ تو اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو میں یہاں تک بات ہوئی، اور انشاءاللہ اس سیریز میں امام صادق کے حوالے سے جو سائنسی آپ کے انکشافات اور آپ کی احادیث ہیں اس پر بات کریں گے، اور اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، اور آپ لوگوں کی پسند ناپسند مجھے کمنٹس میں پتہ چل جائے گی۔ تو اسی طرح ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔